تو علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کے دن پھر سے ہمیں یہ عظیم سعادت نصیب فرمائی کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد ہم اپنے پروردگار کے ہاں مسجد میں بیٹھ کر دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مختلف قسم کے درجات عطا فرمائے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا کہ ہمارے رسول جتنے بھی ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، لیکن کائنات کے اندر جو مقام، جو فضیلت، جو بلندیاں، جو عروج اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ امام الانبیاء کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہیں، اور ہر نبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حوالے سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ تمام فرشتے، تمام انبیاء، تمام کائنات، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ صرف یہ دنیا جہان نہیں، پوری کائنات، پورے عالم جتنا بھی آگے وقت آنا ہے، لوگ آنے ہیں، مخلوقات آنی ہے، جو گزر گئی ہے، جتنے عالم جہان گزر گئے ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کے آئے۔ تو جس کے لیے رحمت تھے اس کے لیے اللہ کے نبی کی نبوت کا نور بھی ان کو فیض اور نور بھی عطا ہوتا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام و فضیلت کے حوالے سے اللہ کے بعد کائنات کے اندر سب سے بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو خاص نام عطا کیے، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں نام ایک ہی مصدر سے مشتق ہے، یاد رکھیں، ایک ہی لفظ حمد سے مشتق ہے۔ الگ الگ یہ صیغے ہیں لیکن دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، حمد۔ محمد اور احمد ان کا معنی کے اندر تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ احمد کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہو۔ محمد کہتے ہیں ایسی ذات کو کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ دو خاص نام ہیں عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے، ان پر مختصر سا تبصرہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات کہ کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد ایسی ذات جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو اللہ کی، اسے احمد کہتے ہیں۔ دراصل اللہ کا اصول ہے نا، اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو پہلے احمد تھے، اللہ کا اس قدر ذکر کیا، اللہ نے فرمایا محبوب اب تو محمد ہے، کائنات میں سب سے زیادہ تیرا ذکر کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے احمد جو کہا گیا، کائنات میں سب سے زیادہ تو نے جو میری تعریف کی، اب اذکرکم کے تحت اے محبوب اب تو محمد ہے، کائنات میں سب سے زیادہ تیری تعریف کی جائے گی۔ حالانکہ ہم ایک حوالے سے دیکھیں نا، پچھلے جتنا بھی انبیاء گزرے، حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر تھی، وہ 1000 سال تک اللہ کی حمد کرتے رہے۔ اصولاً حق تو بنتا تھا کہ ظاہراً حمد کے حوالے سے احمد کہا جاتا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر کی بنسبت حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال دنیا میں رہے، اللہ کی حمد کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل ظاہری زندگی 63 سال ہے۔ 40 سال کے بعد اعلان نبوت، 23 سالہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا پیریڈ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر ہے۔ 950 سال تک پیغمبر علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی حمد کرتے رہے۔ حق تو بنتا تھا انہیں احمد کہا جاتا کہ اے پیارے آدم تو نے 1000 سال میری حمد کی، تو احمد ہے، سب سے زیادہ تو نے میری حمد کی۔ اور پھر انہیں محمد کہا جاتا کہ تمہاری اب سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی، نہیں کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا احمد کہ تو نے سب سے زیادہ حمد کی، اور تجھے اب احمد کہا کہ اس لیے کہ تو نے میری حمد کی، تیری سب سے زیادہ اب تعریف کی جائے گی، نہیں کہا۔ آخر الزمان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہراً دنیا کے اندر 63 سالہ عمر میں اللہ کی حمد کی، فرمایا محبوب تو احمد ہے،
کائنات کے اندر، احمد اس سے کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر، اللہ کی خلقت کے اندر کسی نے بھی اس قدر تعریف اللہ کی نہ کی ہو، اسے احمد کہا جاتا ہے۔ فرمایا محبوب تو احمد ہے، تو نے جو میری حمد کی ہے نا، نہ پہلے کبھی کسی نے ایسی میری حمد کی ہے، نہ کبھی کوئی کر سکتا ہے، اس لیے تجھے احمد کہہ دیا۔ اب پھر اے محبوب تجھے محمد کہتا ہوں، کائنات کے اندر نہ تجھ سے پہلے کسی کی تجھ سے زیادہ حمد کی گئی، نہ قیامت تک کسی اور کی تجھ سے زیادہ محبوب تعریف کی جائے گی۔ اب اس میں کیا ماجرا ہے کہ حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کو احمد اور محمد کیوں نہیں کہا گیا؟ دراصل وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ظاہری زندگی سے ہٹ کے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے، زمین و آسمان، اس رنگ و بو، ہوا فضا، اس اجالے اور اندھیروں سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی عمر گزری ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس قدر حمد کرتے رہے، اس قدر حمد کرتے رہے کہ کائنات کے جتنے بھی لوگ گزر چکے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، تمام لوگوں کی گئی اللہ کی حمد کو جمع کریں تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ آتا ہے نا جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے کہ جبرائیل سے پوچھا کہ تیری عمر، یا رسول اللہ، ایک ستارہ چمکتا نور میں دیکھتا تھا تو 70,000 مرتبہ دیکھا، یعنی وہ 70,000 سال تک چمکتا، پھر غروب ہو جاتا، پھر طلوع ہوتا، پھر غروب ہو جاتا، اس کا طلوع ہونا پھر غروب ہو جانا، پھر طلوع ہونا پھر غروب ہو جانا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یعنی طلوع ہوا، 70,000 سال تک طلوع رہا، پھر غروب ہو گیا، 70,000 سال تک غروب رہا، پھر طلوع ہوا، 70,000 سال تک طلوع رہا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جبریل و عزت ربی جل جلالہ انا ذالک الکوکب، اے جبریل اللہ کی عزت و جلال کی قسم، وہ جو چمکتا نور ستارہ تو دیکھتا نہ تھا، وہ چمکتا نور ستارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھا۔ یا رسول اللہ، وہ لامکانوں کی طرف، لوح محفوظ کی طرف، یہ آپ کا چمکنا، ظاہر ہونا، پھر غروب ہو جانا کیا ماجرا تھا؟ فرمایا میں وہاں اللہ کی حمد کرتا رہا نفلی عبادت کے ذریعے، میں قیام میں ہوتا، میرا چمکتا ماتھا تمہیں نظر آتا، جب میں رکوع میں چلا جاتا پھر وہ چمکتا ستارہ تم محسوس کرتے غروب ہو گیا، میں 70,000 سال تک قیام میں رہتا، پھر رکوع میں چلا جاتا، 70,000 سال تک رکوع میں رہتا، پھر میں قومے میں کھڑا ہوتا، 70,000 سال تک قومے میں رہتا، اور پھر سجدے میں چلا جاتا، 70,000 سال تک سجدے میں رہتا۔ فرمایا میں اس قدر اتنا عرصہ وہاں نفلی عبادت اللہ کی کرتا رہا، اللہ کی حمد کرتا رہا، تو وہ حمد اللہ نے ملا کر فرمایا محبوب تو احمد ہے، کائنات کے اندر تیری حمد کی بنسبت میری حمد کسی نے کی ہی نہیں ہے۔ اب اس کا بدلہ یہ ہے محبوب تجھے میں محمد کہتا ہوں، اب تیرے سے زیادہ، تجھ سے زیادہ کائنات کے اندر ہے محبوب کسی کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ کائنات کے اندر سوائے جن و انس کے، یاد رکھیں، سوائے جن و انس کے کائنات کی ہر زیرو چیز، بے روح چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں مگن ہے، یاد رکھیں، سوائے انسان اور جن کے۔ آپ کہیں گے سوائے جن و انسان کے کس طرح؟ کیونکہ جن و انسانوں میں ہر ایک مومن مسلمان تو نہیں نا، وہ تو تھوڑے لوگ ہیں نا، ہم کئی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، گستاخ رسول ہیں، اور کئی لوگ ہیں کہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں بڑی بڑی عمارتوں میں بیٹھ کر، لیکن ان کا کردار، ان کا گفتار ٹوٹل گستاخ رسولوں کی سپورٹ میں ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں جو بھی کہہ رہا ہوں؟ اللہ پاک ہدایت دے اس طرح کے لوگوں کو۔ عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے دیکھیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز پر حرف آ رہا ہو، پوری امت تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حرف آنے سے بچا لے تو یہ سودا بارے میں یاد رکھیں، نقصان نہیں ہے اس کے اندر۔ ہم سب قربان ہو جائیں، ہم سب مٹ جائیں، ہماری نسلیں سب خاک میں مل جائیں، اللہ کے نبی کی عزت کے حوالے سے خدا کی عزت کی قسم ہمیں نفع ہے اس میں۔ عزت رسول کے حوالے سے مومن ہو، مسلمان کہلائے، عزت رسول کے حوالے سے اسے غیرت نہ آئے، عظمت رسول کے حوالے سے اسے غیرت نہ آئے، تو یہ ناممکن بات ہے، یاد رکھیں۔
تو جو کہتا پھر رہا ہو کوئی بھی کہ میں خود بھی ماشاءاللہ عاشق رسول ہوں جی، میں اس ریاست میں فلاں فلاں کرنے والا، لیکن اس کے کردار کو دیکھیں گے، کیا جب اللہ کے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے اس کے چہرے کے اثار بدلتے ہیں؟ اسے غصہ آتا ہے، اسے غیرت آتی ہے، اسے جنون آتا ہے، وہ غصے میں بولتا ہے کہ نہیں بولتا، وہ کوئی قدم اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا؟ اگر نہیں اٹھاتا تو خدا کی عزت کی قسم وہ جھوٹا ہے۔ عشق رسول کے حوالے سے یاد رکھیں، عشق رسول کا یہ تقاضا ہے کہ مجھے غیرت ہے، مجھے جنون ہے، میرے چہرے کے اثار بدلیں۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، میری ذات پر، میرے ماں باپ پر، میرے بہن بھائیوں پر، میری اولاد پر کوئی اٹیک کرے، کوئی گالی دے، مجھے غصہ آتا ہے، حقیقی بات ہے، غصہ آتا ہے اور دل سے غصہ آتا ہے۔ عزت رسول پر جب حرف آئے تو میں انہی کو سپورٹ کرتا پھروں، میں کہوں نہیں جی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یمامہ کے میدان پر کیا حالات ٹھیک تھے؟ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات قریب تھی، کتنا بڑا لشکر جرار تھا، اور کہا بھی گیا تھا حالات ٹھیک نہیں، لوگ اس وقت مرتد بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کی وجہ سے، ٹھہر جائیں آپ ابھی۔ فرمایا نہیں، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، عزت رسول کا مسئلہ ہے۔ اور صحابہ کرام جا کر ٹوٹ پڑے اسلام کے دامن میں۔ صحابہ کے دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئی نا، یاد رکھیں، ان تمام جنگوں کے اندر جتنا صحابہ شہید ہوئے سب کو ملایا جائے، اس سے کئی گنا زیادہ مسیلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے، گستاخ رسول سے لڑتے ہوئے، عظمت مصطفیٰ پر حملہ کرنے والے سے لڑتے ہوئے، اور ختم نبوت کے حوالے سے اس جنگ میں لڑتے ہوئے جتنا صحابہ شہید ہوئے نا، تمام جنگوں کے اندر اتنا شہید نہیں ہوئے جتنا کہ اس مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑتے ہوئے صحابہ شہید ہوئے ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کے حوالے سے ہمیں غیرت آنی چاہیے، ہمارے اندر ایک جذبہ اور جنون ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپسی آ رہے ہیں، مدارج النبوت کے اندر عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی اس کو نقل کیا روایت کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، سامنے ایک گدھا آیا، جانور، تو اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کیا، گفتگو کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کی گفتگو سنتے اور انہی کی زبان میں بولی بولتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اس گدھے نے آ کے کلام کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی، یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گدھا آ کر اپنا آپ میرے حوالے کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میری اپنا آباء و اجداد کے اندر 80 گدھے ایسے گزرے ہیں جن پر اللہ کے نبیوں نے سواری کی ہے، اور اپنی آباء و اجداد میں اب اپنی نسل میں اکیلا تنہا رہ گیا، میری قوم میں سے میرے آباء کوئی بھی اور باقی نہیں رہا، میں تنہا، اور اللہ نے میرے مقدر میں یہ کیا، میں اپنا آپ کے ہاں حوالے کرتا ہوں، آپ مجھ پہ سواری کریں، میری نسلوں میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نہیں، اور نبیوں کے اندر آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کس کو نبوت کا مسئلہ سمجھ آ گیا تھا؟ گدھے کو۔ اب ان کو کیا کہیں؟ یہ جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ بے شرمو کم از کم اس گدھے سے جو نبوت کے دور میں وہ گدھا تھا نا، اس گدھے سے ہی سبق حاصل کر لو۔ مومن مسلمان کہلاتے ہو، اشرف المخلوقات کہلاتے ہو، تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ختم نبوت کا مسئلہ اس گدھے سے ہی سمجھ لو جو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی بعد میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انعام کیا دیا؟ اس گدھے نے ختم نبوت کی گواہی دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کی گواہی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام یہ دیا کہ اسے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیا، اور فرمایا کہ تیرا نام آج کے بعد یغفور ہے، یہ اس گدھے کا نام یغفور رکھ دیا۔ اور پھر اس کی ذمہ داری ڈیوٹی کیا تھی کہ وہ ہر وقت دروازے مصطفیٰ پہ کھڑا رہتا۔ اللہ اکبر، کیا مقام! سلام اس جانور پر جو ہر وقت نوکری میں کھڑا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کے انتظار میں۔ اب اس کی ذمہ داری یہ کہ وہ کھڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے، اسی کی زبان میں کہتے اے یغفور جا چلا جا فلاں علاقے میں فلاں صحابی کو بلا کے لے آ۔ وہ دوڑ کے جاتا، جا کر اسی کے دروازے پہ دستک دیتا، سر مارتا، وہ صاحب جب باہر آتے انہیں پتہ چل جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سواری یغفور آیا ہے، تو وہ صحابی فی الفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑتا۔ یہ اس گدھے کی ذمہ داری اور ڈپٹی لگ گئی تھی۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات ہوئی نا، تو لکھتے ہیں آگے کہ وہ گدھا اس قدر اداس رہا، کچھ دن تک وہ زندہ رہا،
گلیوں میں وہ دیوانوں کی طرح گھومتا رہا، اس کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو رہتے تھے۔ چند ایک دن رہا وہ، کچھ نہ کھاتا نہ کچھ پیتا۔ فراق مصطفیٰ، جدائی مصطفیٰ کے اندر وہ یغفور، وہ جانور ہو کے اس قدر بے چین و بے قرار ہو گیا تھا کہ فرماتے ہیں وہ گلیوں میں ماڑا ماڑا پھرتا رہا، نہ وہ پانی پیتا تھا نہ کچھ، حتیٰ کہ وہ اس قدر کمزور ہو گیا، چلنے سے لاغر ہو گیا، کچھ نہیں کھاتا تھا جدائی مصطفیٰ کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو آرام و سکون ملتا چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرنے میں۔ یہ محبت تھی، یہ عشق تھی اس گدھے، اس جانور کی۔ ان گدھوں پہ کیا تبصرہ کریں ہم؟ یہ جو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کا انداز ٹوٹل ان یہود و نصارہ، غیر مسلم اور ان خبیث قسم کے لوگ گستاخوں کی سپورٹ کے اندر ان کا انداز ہے سارا، اور ٹوٹل کردار ان کا انہی کی طرف ہے۔ حالات فلاں فلاں ہو جائیں گے، پہلے کون سا حالات تم نے بہتر کر رکھے ہیں ملک کے؟ پہلے کون سے کس حوالے سے؟ کوئی معاشی حوالے سے ہم بہتر ہیں کیا؟ معیشت کے حوالے سے ہم کبھی تبصرہ نہیں کرتے۔ ہم تب بولتے ہیں جب عزت رسول پہ حملہ ہوتا ہے، جب اسلام پہ حملہ ہوتا ہے، اس وقت ہم بولتے ہیں۔ آپ کو کبھی بھی کسی تاریخ میں یا کبھی آنے والے وقت میں مولوی طبقہ باہر نکلا ہوا معاشی حوالے سے یا تنخواہ بڑھانے کے حوالے سے کبھی احتجاج کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو نظر آئیں گے ڈاکٹر بھی، ٹیچر بھی، اپنا وکلاء بھی باہر نکلے ہوئے ہماری تنخواہیں بڑھائیں۔ اور آپ موازنہ کر کے دیکھیں، مساجد میں جا کے مولویوں کا تنخواہ بھی دیکھ لیں، وظیفہ دیکھ لیں کتنا ہے، اور ان کی تنخواہیں بھی دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ ہمیں کچھ نہ دیں، ہم کہتے ہیں ملک ویسے بھی لوٹ کے کھا گئے تم، ملک کے حوالے سے معیشت ویسے ہی برباد ہو گئی، کچھ ہی نہیں بچا، کم از کم عزت رسول کے حوالے سے تو کم از کم بات کرو نا۔ ہم تب بولیں گے، ہم تب جذباتی ہوں گے، تب غیرت کا اظہار کریں گے، تب ہمیں غصہ آئے گا، تب ہم ان کے خلاف بولیں گے جس وقت عزت رسول پہ حملہ ہوگا اور یہ خاموش بیٹھے رہیں گے۔ تو لہٰذا کم از کم میں یہ گزارش کروں گا ان سے، اس گدھے سے ہی سبق حاصل کر لو گدھو، اس گدھے سے کوئی سبق حاصل کر لو کہ اس گدھے کا عشق مصطفیٰ کیسا تھا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا عشق مصطفیٰ میں آ کے، اور اس نے گواہی دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی، ختم نبوت کی۔ اللہ اکبر۔ تو ہوا یہ کہ فرماتے ہیں کہ پھر بالآخر ہوا یہ کہ وہ یغفور گدھا مبارک دیکھا گیا کہ اس نے جا کے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی، وفات ہو گئی اس کی۔ عشق مصطفیٰ کے اندر اس کا جینا ناممکن ہو چکا تھا۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے جانور بھی گواہی دیتے، کائنات کے اندر ہر مخلوق سوائے جن و انس کے، ہر مخلوق اللہ کے نبی کی عزت و عظمت کو پہچانتی ہے سوائے جن و انس کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ بھی کئی ایسی روایات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ آپ گزر رہے ہیں پہاڑیوں کے درمیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ارد گرد سے آواز یہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کوئی انسان تو نظر نہیں آتا۔ فرمایا اے علی دراصل یہ جو ارد گرد پہاڑ اور پتھر ہے نا، یہ پہاڑ اور پتھر مجھے نبی کو جانتے بھی ہیں، مجھے نبی پر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ سوائے جن و انس کے ہر مخلوق ذی روح یا بے روح اللہ کے نبی کی عزت و عظمت کو جانتی ہے اور پہچانتی ہے، یاد رکھیں۔ وہ چاہے جانور ہیں، وہ چرند و پرند ہیں، وہ شجر و حجر ہیں، وہ درخت، کچھ بھی، سمندر ہیں، وہ سمندر کی مچھلیاں ہیں، جو بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق اللہ کے نبی کی عزت و عظمت کو جانتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ کرتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی اور راستے میں جو پتھر، میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا اس وقت جو پتھر مجھے نبی پر درود و سلام پڑھتے تھے نا، ان پتھروں کو آج بھی میں جانتا ہوں۔ تو پتھر بھی اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا محبوب تو احمد ہے، تو نے جو میری حمد کی ہے، تعریف کی ہے نا، کائنات کے اندر کسی نے نہیں کی۔ اے محبوب اب پھر تو محمد ہے، تیری ایسی تعریف کی جائے گی کہ کائنات کے اندر کسی کی ایسی تعریف نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محمد کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ محمد ہیں سوائے جن و انس کے، ٹھیک ہے نا؟ یا کچھ ایسے جانور ہیں جو انسانی شکل میں ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، ایسے جانور ہیں، ایسے درندے ہیں، ایسے گدھے ہیں۔ اس گدھے سے تشبیہ نہیں دے رہا، استغفر اللہ، اس یغفور کی یہ توہین ہوگی بہت بڑی اگر میں اس کے ساتھ تشبیہ دوں ان گدھوں کو۔ یہ چند ایک جانور ہیں انسانی شکل میں، یہ ان کو عظمت مصطفیٰ کا پتہ نہیں، یا غیر مسلم یہود و نصارہ کفر اور گستاخ ہیں، یا کچھ
جن ہیں جن کو پتہ نہیں جنات، باقی ہر مخلوق، ہر مومن، ہر مسلمان کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے نبی کی تعریف کرتا ہے، اس لیے کہ آپ محمد ہیں، اللہ کا یہ وعدہ محبوب، کائنات میں سب سے زیادہ آپ کی ہی تعریف کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ختم نبوت کے حوالے سے یہ قرآن پاک کی پہلی بنیادی جو میں نے آیت پڑھی نا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا محبوب آج تم پر تمہارا دین ہم نے مکمل کر دیا، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، آگے کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ یہ قرآن پاک کی آخری وحی ہے، آخری آیت ہے نزول کے حوالے سے۔ اس جہان کی، اس کائنات کی آخری وحی کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس آیت کے بعد اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اللہ کی طرف سے کوئی کبھی پیغام نہ آیا، نہ قیامت تک آئے گا۔ یہ آخری اللہ کی طرف سے پیغام تھا، الیوم اکملت لکم۔ آخری پیغام اس کائنات کی طرف جو اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ اے محبوب دین ختم ہو گیا، نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا۔ اے محبوب آپ کو ختم نبوت کا تاج ہم نے پہنا دیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کائنات کے اندر اس دھرتی پر آخری ہونے والی وحی ہے جو آخری آئی تھی۔ اس سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام سے وحی نازل ہوتی رہی، یہ آخری، اور سب سے پہلی جو کائنات پہ وحی نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اپنا حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین کی طرف اتارا گیا، آپ اداس تھے، تھکے ہارے تھے، اللہ کے ہاں اپنے اس معاملے کی حوالے سے توبہ کر رہے تھے۔ تو پروردگار نے فرمایا اے جبرائیل جا کر اذان پڑھ زمین پر، میرا آدم اداس ہے، یا اذان سنے گا تو اس کے دل کو اطمینان ملے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اذان دی، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا، پروردگار یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر اس وقت سب سے پہلی وحی حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، سب سے پہلی وحی جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے آدم کو کہے کہ اے آدم یہ محمد آپ کی اولاد میں، آپ کا بیٹا ہوگا، آپ کی اولاد میں ایسا نبی ہے جسے ہم نے آخری نبی بنا کے بھیجا، اس کے بعد کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ زمین پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے، پہلے نبی پر پہلی وحی، اور پہلی وحی دھرتی پر ختم نبوت کے حوالے سے، اور آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے محبوب اب دین ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی کائنات کے اندر اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، آدم کو بھیجا، آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک جو ادیان آئے، جو مذاہب آئے، جو اسلام آئے، جو دین آئے، جو وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو، پہلی وحی ختم نبوت، آخری وحی بھی ختم نبوت، پروردگار نے پوری کائنات کے سارے مذاہب کو ختم نبوت کے معاملے کے اندر بند کر دیا ہے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ یاد رکھیں۔ کائنات کی ابتدا بھی ختم نبوت کے حوالے سے ہے، اور اسلام اور کائنات کی انتہا، کیونکہ الیوم اکملت لکم کے بعد کوئی بھی آیت، کوئی شرعی مسئلہ اپنی طرف سے کائنات میں پیدا نہیں ہونا، یہ اسلام مکمل ہو چکا ہے آخری انسان تک کے لیے۔ تو کائنات کی ابتدا اور کائنات کی انتہا ختم نبوت کے اندر بند کر دی گئی۔ جو اس کا انکار کرے گا پروردگار اسے انسانیت سے، حیوانیت سے، مخلوق سے، اپنی تخلیق سے اٹھا کے باہر پھینک دے گا۔ کائنات کے اندر سب سے سنگین مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا نام محمد، آپ سے پہلے کسی کا نام محمد نہ تھا، لیکن ایک صاحب ایسے بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، صحابی رسول محمد بن عدی بن ربیہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ ہے ظاہر، آپ کا نام بھی محمد تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اے محمد بن ابی ربیہ تو یہ بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو کسی کا نام نہ تھا، تمہارا نام کیسے محمد ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ دراصل میرے ابا جی ملک شام میں تجارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، یہ ایک ہی نام تھا محمد بن ابی ربیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن کا نام محمد تھا۔ تو میرے باپ شام کی طرف تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ایک بہت بڑا تاجر عالم تھا، وہ ملا میرے باپ کو۔ اس نے پوچھا کہاں سے آئے؟ میرے باپ نے ساری حقیقت بتائی کہ قریش سے آئے ہیں، فلاں علاقے سے، عرب سے۔ تو اس نے کہا کہ اسی علاقے سے ان قریب
تمہیں مبارک ہو کہ ایک آخر الزمان نبی کا ظہور ہونے والا ہے، تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری قوم سے، تمہارے قبیلے سے آخر الزمان نبی کا ظہور ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا۔ تمہیں مبارک ہو، وہ آخری نبی ہوگا، اس کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ تمہیں میں وصیت کرتا ہوں کہ اس نبی کی نبوت سے، اس نبی کے نبوت کے نور سے حصہ لے لینا۔ اگر ان پر ایمان نہ لائے، ان سے فیض نہ لیا تو دنیا اور آخرت کے اندر تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو محمد بن ابی ربیعہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میرے والد واپس سے بڑے خوشحال تھے، تو کچھ دنوں کے بعد میں پیدا ہو گیا، تو اسی خدشے میں تھے کہ ہمارے قبیلے میں، ہماری قوم میں اس محمد نے پیدا ہونا ہے، اور اس نے نام بتایا تھا، اس لیے میرے باپ نے اسی بھلیکے میں آ کے میرا نام محمد رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، تو ایک ہی نام اور اسی نیت سے رکھا گیا تھا، لیکن ان کو کیا خبر کہ ابھی وہ ذات ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ اسی طرح ایک صاحب فرماتے ہیں، ملک شام میں ہم پہنچے تو ایک بہت بڑا پادری تھا، عالم تھا پچھلی ساری کتابوں کا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے متعلق انہوں نے کچھ باتیں پوچھی۔ پھر وہ صاحب فرماتے کہ وہ ہمیں گھر لے گیا، اس نے کچھ تصویریں دکھائی، فرمایا کہ یہ انبیاء کی تصویریں ہیں۔ پہلی امتوں میں تصویریں جائز تھیں، اس امت میں منع ہے۔ مصور لوگ اپنے ہاتھوں سے، تصورات کے حوالے سے لوگ اتنی ذہین تھے کہ وہ کتابوں کے اندر پڑھ کے تصویریں بنا لیا کرتے تھے، لیکن وہ تصویریں جو تھی وہ دیکھ کر نبیوں کی تصویریں بنائی گئی تھی۔ اس بندے نے، اس آدمی نے، اس عالم نے دکھایا، یہ حضرت آدم کی تصویر ہے علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تصویر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تو کہیں نہیں نظر آ رہی۔ اس عالم نے پوچھا دیکھو ان میں سے کوئی محمد ہے؟ میں نے کہا ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ جو واضح طور پہ جن پیغمبر تھے، کافی تعداد میں ان پیغمبروں کی تصویر دکھائی، میں نے کہا ان میں محمد کوئی نہیں۔ پھر مجھے وہ ایک الگ اندر اور کمرہ تھا، اس میں لے گیا، اس کے اندر ایک بہت بڑی تصویر تھی۔ اس نے جب دکھائی، خدا کی عزت کی قسم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تصویر تھی۔ میں دیکھ کر چیخ گیا، میں تڑپ گیا، میں نے کہا یہ کیسے؟ تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یہی وہ آدمی ہے کیا؟ میں نے کہا یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے کہا کہ یہ اللہ کے سچے آخر الزمان نبی ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اسی سے جو کچھ حاصل کرنا ہے کر لو، اس سے اگر کچھ حاصل کر لیا تو تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ پھر آگے ایک دلچسپ بات اسی روایت کے اندر، یہ کافی کتب حدیث میں روایت آئی ہے، فرماتے ہیں کہ پھر اس پادری نے مجھے کہا کہ یہ نبی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن اس سے پیچھے ایک دھندلی سی تصویر مصوروں نے بنا دی ہے، وہ ایک پیچھے سے کوئی بندہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کے پیچھے، یہ کون ہے پہچانو؟ وہ فرماتے میں نے بڑے غور سے دیکھا، دھندلی سی تصویر تھی، پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا، کون تھا؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ٹھیک ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں ہے۔ جو اس میں شک کرتا ہے اس پر خدا کی بھی لعنت، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت، اس پر تمام جن و انس کی بھی لعنت، اور جو اس معاملے کے اندر کمپرومائز کرتا ہے، تھوڑا سا سوچتا ہے یا لچک کھا جاتا ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان بالکل ضائع ہو چکا ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی، کس چیز کا؟ یغفور، اچھا معنی پوچھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو اگر دیکھا جائے تو یغفور کا معنی بن رہا ہے کہ ایسا جس کی معافی ہو گئی، جس کو بخش دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر غفور سے آ رہا ہے، یغفور یہ فعل مضارع کا صیغہ بن رہا ہے، غفر یغفر سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یغفور، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو معاف کر دیا گیا دنیا اور آخرت کے اندر، یہ اس کا معنی ہو رہا ہے ظاہر۔ ایک صفاتی نام ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ جانوروں کا، کیونکہ سلسلہ دنیا تک کی محدود ہے، آگے ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے، آگے محشر کا جو میدان لگنا ہے نا وہ صرف جن و انس کے لیے ہے، بقیہ جتنا بھی مخلوق ہے نا ان کا سلسلہ دنیا میں ختم ہو گیا ہے۔ دراصل بقیہ ساری مخلوق انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ فرماتا ہے ہر چیز ہم نے اے انسان تیرے لیے پیدا کیا ہے، بس تیرے استعمال کے لیے، اس کے بعد تیرا نظام آگے چلنا ہے، بقیہ کائنات کا سارا نظام یہاں رک جانا ہے۔ وہ چرند و پرند ہیں، جن اپنا حیوان جو بھی ہیں، جن اور انسان کا معاملہ آگے چلنا ہے۔ جی اور کوئی حکم؟ جی
جی جی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، محمد نام رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ویسے ساتھ نام ملا ہوا، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ دنیا کے اندر جس نے اپنا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رکھ دیا محمد، تو قیامت کا دن ہوگا پروردگار سب سے پہلے فرمائے گا محمد جاؤ اب جنت میں چلے جاؤ. تو جن جن کا نام محمد ہوگا سب کھڑے ہو جائیں گے، تو پروردگار کی رحمت مسکرائے گی. اللہ فرمائے گا تم سب کا نام بھی محمد ہے، میں تو اپنے محبوب کو کہہ رہا ہوں چلو اس نام کی برکت سے تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ نام رکھنا چاہیے، اس میں بہتری ہے، اچھا ہے جی. اور کوئی حکم جی؟ اللہ پاک اللہ پاک جزائے خیر دیجیے آپ کے ذوق سلام. ولادت مبارک ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنا ہے کہ ناف بریدہ بھی تھے، ختنہ مبارک بھی جی تھے، اور بال بھی مطلب جی جی مکمل بالکل اسی طرح یہ اپنا مدارج نبوت کے اندر آ رہے ہیں، الخصائص الکبریٰ کے اندر یہ ساری روایتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی نا تو ایک مہک تھی، خوشبو تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عام بچہ پیدا ہوتا ہے، جو حالات ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہ تھا، ختنہ وغیرہ ان چیزوں کی ضرورت بالکل نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی مہک اور نور چمکا کہ عرب میں بیٹھ کر دیکھنے والوں کے ملک شام کے محلات بھی چمکتے ہوئے دیکھ لیے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ولادت کے حوالے سے یہ کافی تعداد کے اندر روایتیں اور سیرت کی جتنا بھی محدثین کتابیں لکھی ہیں ان کے اندر اس چیز کی مکمل وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اجلے ستھرے پاکیزہ انداز میں آپ کی ولادت ہوئی. پھر آپ کی والدہ محترمہ بقیہ جس طرح عورتوں کی حالت ہوتی ہے ان حالات سے پاک تھی آپ کی والدہ محترمہ، یعنی عام جو ولادت ہوتی ہے اس طرح کی ولادت بالکل ہی نہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تصور ہی نہیں آ سکتا ہمارا. جی اور کوئی حکم جی؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جی. اللہم صلی